تینوں میں موازنہ کر کے ایک کو دوسرے پر ہم ترجیح نہیں دے سکتے. صحیح. ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے جس کو یعنی کوئی اولویت ہوگی یا برتری حاصل ہو، جلدی اس پانی تک اس کو رسائی حاصل کر لیتا ہے، یا مثلا ایک کے پاس جو ہے وہ قوت خرید موجود ہے، یا جو پانی کا مالک تھا ان میں سے وہ مالک ان میں سے کسی ایک کو پانی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، تو جس کو اجازت ملے گی، جس کے لیے یعنی شرعی طور پر پانی کو استعمال میں لانا جائز ہوگا یا اس کو مقدم سمجھا جائے گا، وہی یعنی اسی کا حق ہے کہ یا وہ غسل کرے، وہ وضو کرے، یا وہ اپنے اس مرحوم کو غسل دے. قبلہ یہاں تیمم کی بحث ختم ہوتی ہے اور نوبت آتی ہے غسل کی بحث کی. تو حضرائے کرم یہ بیان فرمائیے گا کہ واجب غسل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ ہمارے فقہاء کرام نے واجب غسل کی تعداد 7 بیان کی ہے. صحیح. پہلا جو غسل ہے وہ غسل جنابت ہے. صحیح. یعنی ایسا عمل انسان سے سرزد ہو جس کے نتیجے میں غسل واجب ہو جاتا ہے. اب وہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے وہ عمل انجام دے یا غیر اختیاری طور پر خواب کی حالت میں یہ کیفیت طاری ہو، یا غسل جنابت ہے. جو دوسرا غسل حیض ہے، اور تیسرا نفاس، اور چوتھا استحاضہ ہے. صحیح. اور جو پانچواں غسل ہے وہ غسل مس میت ہے، یعنی ایک شخص کی روح کے نکل جانے کے بعد اور اس کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد، روح نکل جائے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد، اور اس کو غسل میت دیے جانے سے پہلے. صحیح. روح نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ابھی تک میت نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے. اور ایسے موقع پر آپ اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں، کپڑوں کو نہیں. صحیح. یعنی اس کو ہاتھ لگائیں، چاہے وہ تر ہو یا تر نہ ہو. جی تو تری کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بدن سے ہاتھ مس ہوا ہے، غسل واجب. اس کو غسل مس میت کہا جاتا ہے. جی ہاں. اس کے کپڑوں کو لگ جائے، حتیٰ اس کے بالوں کو اگر لگ جائے تو یہاں غسل واجب نہیں ہوگا. اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کو، یا اس کے جسم کے کسی حصے کو براہ راست جس میں روح جو جاندار حصہ ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، اس میں غسل واجب ہے. اور ایک غسل میت ہے، خود میت یا کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا بھی واجب کفائی ہے. وہ جو پہلے بیان کیے گئے وہ سب واجب عینی ہے، یعنی ہر شخص کا فرض ہے کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو تو ان اسباب میں سے اگر کوئی سبب موجود ہو تو غسل کریں. اور غسل میت جو ہے وہ غسل واجب کفائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تمام مکلف انسان پر واجب ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور قادر ہے، اور اس کے علم میں آ جائے کہ کسی مسلمان خاتون یا مرد کا انتقال ہو گیا ہے، تو ابتدائی طور پر سب کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس فریضے کو انجام دیں. صحیح. اگر خدا نخواستہ سب کوتاہی کریں اور یہ میت اسی طرح رہ جائے تو سب گناہگار ہوں گے. اور اگر چند ایک مومن آگے بڑھتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں اور کفن دے کے اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں تو پھر باقی مسلمانوں پر یہ واجب نہیں رہتا. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے، فرض کفائی، واجب کفائی ابتدائی طور پر سب مسلمانوں پر واجب ہے. صحیح. سب ترک کریں گے تو سب گناہگار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، اور اگر چند ایک اس کو انجام دیں پھر باقیوں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی واجب نہیں رہتا. صحیح. تو اس کے علاوہ 3 اور غسل ہیں، ان کے لیے ایک قرار دیا جاتا ہے ابتدائی طور پر. البتہ یہ جو غسل ہیں یہ کسی آلودگی کے نتیجے میں یا آلودگی کی ازالے کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی انسان اپنے اوپر ان کو لازم قرار دیتا ہے. مثلا قسم کھا لیتا ہے آدمی کہ میں غسل کروں گا. ٹھیک ہے. البتہ یہ بھی قسم کے باب میں، نظر کے باب میں اور عہد کے باب میں بیان ہونا چاہیے. یہاں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ انسان ہمیشہ قسم کسی ناجائز کام کی نہیں کھائی جا سکتی. فعل حرام انجام دینے کی قسم کھائے کوئی، فعل حرام انجام دینے کی نظر کرے، فعل حرام انجام دینے کے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے تو یہ منعقد نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. یا اس کی مخالفت سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، نہ اس کے ذمہ کوئی کفارہ واجب الادا ہوتا ہے. کسی جائز کام کی نظر مانی جا سکتی ہے، کسی جائز کام کی
قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی جائز کا عہد کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ جو کام پسندیدہ ہو، اسلام کے نزدیک، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، جائز ہو، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی نظر کرے کہ میں مثلا جمعرات کو یا ابھی تھوڑی دیر میں جا کے غسل کروں گا، ٹھیک ہے، تو نظر کی وجہ سے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ قسم کھائے تو واجب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھے تو اس سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ غسل ہیں کہ جو واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 7 ہم نے غسل بیان کیے، ان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 4 غسل ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بذات خود واجب نہیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر جنوب ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام انجام دے جس کے نتیجے میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، تو غسل جنابت برائے غسل جنابت یہ واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی ایسا کام انجام دینا چاہیں جو واجب ہے اور اس میں طہارت شرط ہے، صحیح، تو اس کے لیے آپ کو غسل جنابت کرنا پڑے گا، یا واجب ہوگا، جس کو ہم علمی زبان میں واجب لغیر ہی کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے عمل کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، بذات خود واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ غسل ہے، اسی طرح غسل استحاضہ اور وہ نفاس ہے، یا مس میت بھی۔ مس میت اگر کسی میت کو ہاتھ لگایا ہو، فوری طور پر جا کے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تو نماز وغیرہ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی ہو، نظر مانی ہو، عہد کیا ہو، یا کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بذات خود واجب ہے، یعنی کسی اور کام کی خاطر یہ واجب نہیں ہوتا، غسل کے لیے ہی اپنی ذات میں واجب ہے، بولے نفسی ہی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ 7 غسل ہیں کہ جو فرض ہیں، صحیح، یا کچھ مستحب غسل بھی ہیں، انشاءاللہ پھر وہ اگلے پروگرام میں